بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرتے وقت اگر کسی شخص کو سخت زکام اور نزلہ وغیرہ ہے یا دکھتی آنکھ سے پانی اگر نکل آیا یا ناک سے پانی نکل رہا بہہ رہا ہے، آنکھ میں درد تھی، تکلیف تھی، آنکھ سے پانی بہہ پڑا، تو وضو کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طریقے سے ناک سے جو سخت زکام اور سردی کے وقت پانی گرے اور آنکھ سے پانی گرتا رہے تو اس پانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں بحر الرائق کی عبارت سے یہ مسئلہ اس طریقے سے نظر کے سامنے آتا ہے، اور بہشتی زیور، احسن الفتاوی، کتاب المسائل وغیرہ مفتیان کرام کے عبارت کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو سخت زکام، سردی، نزلہ ہو، اس قدر زیادہ ہو کہ پانی ہر وقت بہتا ہی رہتا ہو ناک سے اور اسی طریقے سے آنکھ وغیرہ سے، سخت سردی کے وقت، تو سخت زکام کے وقت ناک سے جو پانی نکلتا ہے یا آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، اس آنکھ سے تکلیف کے وقت جو پانی نکلتا ہے، تو اس طریقے سے آنکھ دکھتے وقت نکلنے والے صاف آنسو کو ناقض وضو فقہا نے شمار نہیں کرایا ہے، اور نہ ہی ناک سے نکلنے والا پانی جو سردی کے وقت میں انسان کے نکلتا ہے یہ بھی کوئی ناپاک نہیں ہے، لہذا ان دونوں پانی، ناک کے نکلے ہوئے پانی اور آنکھ سے نکلے ہوئے پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ پانی کسی اندرونی زخم سے آ رہا ہے تو یقیناً وضو کے ٹوٹنے کا پھر حکم نافذ ہوگا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب تحقیق ہو جائے کہ یہ جو آنکھ سے یا ناک سے پانی نکل رہا ہے اندر کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ اگر حقیقت میں زخم سے یہ پانی نکل رہا ہے تب تو حکم وضو کے ٹوٹنے کا نافذ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے وہ خود دیکھ لے کہ اس کا یہ میرے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے یہ کیسا ہے، اس کی تحقیق کر لی جائے، پھر تحقیق کر لینے کے بعد حکم اسی پر نافذ کیا جائے گا۔ زخم سے آ رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر زخم سے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ بحر الرائق کے اندر ہے، قال فی الفتح وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَمَرَ اسْتِحْبَابٍ فَإِنَّ الشَّكَّ وَالِاحْتِمَالَ لَا يُوجِبُ الْحُكْمُ بِالنَّقْضِ إِذَا الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ نعم اذا علم بالاخبار الاطباء او بعلامات۔ یہ اس طریقے سے جو ہے علی ظن المبتلا یجب وغیرہ عبارت جو ہے تفصیلی عبارت البحر الرائق کے اندر نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ 33 پر، جو رشیدیہ سے چھپا ہوا ہے، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر تالیفات رشیدیہ اس کے اندر بھی 244 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے کچھ تفصیل، اور احسن الفتاوی اس کی دوسری جلد صفحہ 21، بہشتی زیور جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 51، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ نمبر 161 پر اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔